بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے خونی جگر کو پیش کیا اس لہو کے لیے. 1857 عیسوی میں میرے محترم بزرگوں دوستو ایک تحریک ریشمی رومال تیار ہوتا ہے. یہ تحریک ریشمی رومال کتنے والے تیار ہوئے تھے؟ مولانا محمود حسن دیوبندی تھے میرے محترم بزرگوں دوستو. اور ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے. جب حضرت مولانا محمود مدنی کو شہید کر دیا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے آپ کو بتایا یہ مولانا حسین احمد مدنی کون ہے. آپ لوگ بہت ہی جانتے ہوں گے حضرت مولانا ارشد مدنی کے والد صاحب تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی. انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کی تحریک ریشمی رومال انگریزوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو انگریز نے خود کہا تھا کہ اگر یہ ریشمی رومال مولانا محمود حسن دیوبندی تک پہنچ جاتی تو یقیناً ہم اپنے ہندوستان کو ہم اپنے یہ غلام کردہ ملک کو ہم لے بچا نہیں سکتے. کیونکہ وہ تحریک ریشمی رومال کے بارے میں کیا ہی بتاؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے. اگر اللہ نے وقت دیا تو میں تحریک ریشمی رومال کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کروں گا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو ان کے صاحبزادے ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی جسے ہم اور آپ جانتے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اے لوگوں انگریزوں کا سامان انگریزوں کے فوج میں شامل ہونا تمہارے لیے حرام ہے. تمہارے لیے حرام ہے تمہارے لیے حرام ہے. یہ فتویٰ دینے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھا. یہ فتویٰ دینے والا کوئی سکھ اور عیسائی نہیں تھا بلکہ یہ فتویٰ دینے والے مولانا حسین احمد مدنی تھے. جب انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تو میرے محترم بزرگوں دوستو دیوبند کے اندر انگریز آتے ہیں اور مولانا حسین احمد مدنی کو لے کے چلے جاتے ہیں لاہور کے جیل میں. جو جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھتا ہے کہ اے مدنی کیا تم نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ کیا تم نے کہا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں جانا حرام ہے؟ کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کا سامان استعمال کرنا تمہارے لیے حرام ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں میں کل بھی دیا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ تمہارے فوج میں جانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. میرے محترم دوستو انگریزوں نے کیا کہا کہ تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا تخت دار ہے پھانسی ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مولانا حسین احمد مدنی کی بات کو سنیے. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ تم مجھے بتا تھا کہ تم مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ گے لیکن دیکھو میں یہ پگڑی باندھ کے آیا ہوں. یہ پگڑی نہیں یہ کفن ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت ہو تو تمہارے سامان پہ دور کی بات میرے کفن کے لیے بھی تمہارا سامان استعمال نہ ہو. میرے محترم دوستو یہی ہے